سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مختلف مواقع پر پوچھے گئے سوالات، جس میں بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کے سوالات بھی شامل ہیں، اور بعض وہ سوالات جو مسافر، اعرابی یا دیہات کے رہنے والے کسی شخص نے آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھا، وہ کیا تھا؟ ان میں سے بعض چیزیں ہم انشاءاللہ الرحمن آج کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وکل بقبری ملکن، فرمایا بے شک اللہ کریم نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے۔ اعطاہ اسماء الخلائق، ارشاد فرمایا وہ فرشتہ ایسا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا فلا یصلی علی احد الی یوم القیامت الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک جب بھی کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا، فرمایا وہ فرشتہ ابلغنی، وہ درود پاک، وہ فرشتہ اس آدمی کا نام باسمہ و اسم ابیہ، فرمایا اور اس کے والد کا نام، دونوں میری بارگاہ میں نام لیتا ہے، اور اس کا جو اس نے درود پاک پڑھا ہے نام لے کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں بن فلاں، یعنی اس نام کا آدمی جس کے والد کا نام یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد صلی علیک، یا رسول اللہ اس نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت تک یہی معاملہ رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، ایک فرشتہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہے، جی ہاں یقیناً ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے بھی نبی ہیں۔ ایک فرشتہ جو امتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے علم کا عالم یہ ہے، اس کے سننے کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والے کا نام بھی جانتا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے یہ بھی جانتا ہے، یعنی اس کے والد کا بھی اسے علم ہے، اور پھر وہ دنیا کے جس کسی خطے میں، جس کسی کونے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ رہا ہے، فرشتہ اس کی آواز کو سن لیتا ہے، اور سننے کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس بندے کا درود پاک پیش کرتا ہے۔ جب امتی کے علم کا یہ عالم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس امتی فرشتے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا علم عطا فرمایا ہوگا، انہیں سننے کی کیسی عظیم الشان طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ یقیناً یہ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور رفعت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کو اپنی عادت بنا لے۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی، آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم زندگی گزارتے ہوئے دنیا میں مختلف کیفیات سے گزرتے ہیں۔ بعض اوقات صحت، تندرستی، بعض اوقات بیماری،
بعض اوقات پریشانی یا اور اس طرح کے معاملات، یہ ہماری زندگی کا حصہ رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار انسان کی انہی کیفیات کے متعلق ارشاد فرمایا، وہ کیا تھا اور پھر سوال کیا ہوا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، انشاءاللہ الرحمن یہ ساری باتیں ہم ابھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجب للمؤمن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ مومن جو ہے نا، مسلمان، تعجب کی بات ہے اس کے لیے، کس بات پر؟ فرمایا بیماری پر بے قرار ہونا تعجب خیز ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ بیماری کے آنے پر مومن کیا ہوتا ہے؟ بے قرار ہوتا ہے۔ فرمایا اس بے قرار ہونے پر تعجب ہے، کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے وَلَوْ يَعْلَمُ مَا لَهُ فِي السَّقْمِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ آدمی جانتا کہ اس کی بیماری میں اس کے لیے کیا ہے، فرمایا احب ان یکون سقیم الدہر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ آدمی جانتا کہ بیماری میں اس کے لیے کیا ہے، ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے، فرمایا تو یہ اس بات کو پسند کرتا کہ ہمیشہ بیمار رہے۔ احب ان یکون سقیم الدہر، فرمایا کہ یہ اس بات کی خواہش کرتا، اس بات کو اچھا جانتا کہ ہمیشہ بیمار رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع رأسہ الی السماء فضحک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے آسمان کی جانب دیکھا اور آ کے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، اللہ اکبر، تبسم فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ فقیل یا رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یا رسول اللہ آپ نے آسمان کی جانب دیکھا اور پھر مسکرائے، ایسا کیوں کیا یا رسول اللہ؟ مسکرانے کی وجہ پوچھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا عجبت من ملکین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے، آسمان کی جانب دیکھ کر فرمایا میں نے دو فرشتوں کو دیکھا، اللہ اکبر، اور فرشتوں کو دیکھا کیوں دیکھا؟ ارشاد فرمایا دو فرشتوں کو دیکھ کر تعجب ہوا مجھے کہ وہ فرشتے نماز پڑھنے کی ایک جگہ میں وہاں ایک نمازی کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ اکبر، جس جگہ میں وہ شخص آ کے روزانہ نماز پڑھا کرتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھنے والے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ جو کل یہاں یا کچھ وقت پہلے یہاں کے جس نے نماز ادا کی تھی وہ اب نظر نہیں آ رہا، فرشتے اسے تلاش کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس جگہ وہ نمازی نہ ملا تو فرشتے واپس چلے گئے۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں ہم تیرے فلاں بندے کے نیک عمل دن رات لکھتے تھے، اب ہمیں معلوم ہوا کہ تو نے اسے اپنی تقدیر کی رسی سے باندھ لیا ہے، اللہ اکبر، یعنی وہ بیمار ہو گیا ہے اور اب وہ جو نیکی جو نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا اب یہاں یعنی مسجد کے اندر مثال کے طور پر وہ نہیں آ پا رہا، بیماری کی وجہ سے کسی اور معاملے کی وجہ سے اب مسجد میں نہیں آ پا رہا، لیکن نماز پڑھ رہا، عبادت کر رہا ہے وہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تم میرے اس بندے کے اسی عمل کو لکھتے رہو جو وہ دن رات کیا کرتا تھا، اس میں کوئی کمی نہ کرو۔ فرمایا اور میں نے جتنے دن اسے روک لیا ہے ان دنوں کا اجر میرے ذمہ کرم پر ہے اور جو عمل وہ کیا کرتا تھا اس کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، واقعی بندہ مومن کتنے فائدے میں ہے۔ بیماری کی وجہ سے کسی اور عذر مجبوری کی بنا پر وہ نیکی جو نہیں کر پایا، جیسے کسی شخص نے اعتکاف کیا، اب جو نیکیاں وہ اعتکاف کرنے سے پہلے کیا کرتا تھا اور اعتکاف نے وہ نیکیاں کرنے سے روک دیا، تو یہ بھی گویا ایک شریعت کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ پہلے بیمار کی عیادت کے لیے جایا کرتا تھا، نماز جنازہ میں شرکت کیا کرتا تھا، اب اعتکاف کی وجہ سے نہ کر سکا
تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس نیک کام کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایسے ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ عبادت کے اچھے راستے پر ہوتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر فرشتے سے کہا جاتا ہے تم اس کی تندرستی کے زمانے کے برابر اعمال لکھتے رہو یہاں تک کہ میں اسے شفا دے دوں یا اسے اپنے پاس بلا لوں، یعنی اسے قضا آ جائے، موت آ جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی بندہ مومن فائدے میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اس انداز میں گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں کے اندر صرف کریں گے، گزاریں گے تو تندرستی کے زمانے میں جو نیکیاں کی ہوں گی، اگر بیماری آ جائے اور کوئی ایسا عذر آ جائے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کہا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کریم اس بندے کو ان دنوں کی نیکیوں کا بھی اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تندرستی کو غنیمت جانیں، فرصت کو غنیمت جانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف اپنے آپ کو لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادت کا ذوق بھی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق بھی مرحمت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف افراد آ کر مختلف موقعوں پر سوالات کیا کرتے تھے۔ جیسے ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حدیث پاک میں صرف ایک چیز ذکر کی گئی ہے، وہ انشاءاللہ الرحمن آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، علم دین کی کس قدر اہمیت ہے، اور اگر کوئی شخص سیکھنے کے لیے آتا ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے، پوچھنے کے لیے آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کیسا ہے، آپ کس قدر اہمیت دیتے ہیں اس شخص کو۔ حضرت سیدنا ابو رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، ہوا کیا، وَهُوَ يَخْطُبُ، فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی دوران کیا ہوا، فَقُلْتُ یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رجل غریب جاء یسأل عن دینہ لا یدری ما دینہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک اجنبی آدمی آیا ہے، ایک مسافر شخص دین کے بارے میں سوال کرنے آیا ہے اور وہ اسے اس بات کا نہیں معلوم، کیا نہیں معلوم، لا یدری ما دینہ، دین کیا ہے وہ نہیں جانتا یا رسول اللہ، سوال کرنے کے لیے آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ شخص دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑ دیا، اللہ اکبر، جو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے وہ چھوڑ دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور فرماتے ہیں کہ پھر ہماری جانب متوجہ ہوئے اور ایک کرسی لائی گئی بیٹھنے کے لیے۔ اب وہ کرسی کیسی تھی، صحابی رسول ارشاد فرماتے فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمُهُ حَدِيدًا، فرماتے ہیں کہ میں یہ گمان کرتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو کرسی تھی نا، قوائمہ، اس کے جو پائے تھے نا، حدیدن، وہ لوہے کے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کمال ضبط پر دلالت کرتا ہے۔ ضبط پر دلالت کرنا کیا مطلب، یعنی جو چیز آپ نے جس طرح سے دیکھی اسی طرح ارشاد فرمایا، حالانکہ بات اور بھی بیان کر سکتے تھے آپ، لیکن آپ نے اس ساری کیفیت کی منظر کشی فرمائی کہ کرسی ایسی تھی، اس وقت میں لائی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل فرما رہے تھے، اس وقت میں آدمی نے یہ سوال کیا، یوں ہوا۔ یہ ساری کی ساری باتیں وہ تھی جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صحابی رسول نے دیکھا اور پھر اسے بیان کیا۔ حضرت سیدنا ابو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فقعد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کرسی لائی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر جلوہ افروز ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور فرماتے ہیں وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اللہ پاک نے جو آپ کو علم عطا فرمایا تھا آپ نے ہمیں سکھایا۔ وہ جو شخص دین کے بارے میں پوچھنے آیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باتیں، اس کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے، اسے سکھایا، ہمیں سکھایا۔ پھر کیا ہوا،
सुम्मा अता खुतबतहू, वो जो खुतबा तर्क फरमा दिया था, जो छोड़ दिया था नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, फिर आप ये सब सिखाने के बाद हमें फिर आप खुतबे की तरफ तशरीफ लाए। फ़अतम्म आखिरहा, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे को मुकम्मल फरमाया। मदनी चैनल के नाज़रीन गौर फरमाइए, इल्म दीन के बारे में एक शख्स सवाल करने आया, और आदमी भी वो जो अजनबी था, जो मुसाफिर था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके लिए अपने खुतबे को तर्क फरमा दिया कि ये दीन सीखने के लिए आया है, पूछने के लिए आया है, इसकी जरूरत को पूरा किया जाए, इसके सवाल का जवाब दिया जाए। इसके अंदर बिलखुसूस उन लोगों के लिए दर्स है मदनी चैनल के नाज़रीन जिन्हें अल्लाह करीम ने इल्म अता फरमाया, और लोग उनकी जानिब रुजू करते हैं, सवाल करते हैं, उनसे दीनी मालूमात हासिल करना चाहते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक अंदाज क्या है कि आपने खुतबे को तर्क फरमाकर उसके सवाल को तरजीह दी कि ये आदमी है, मुसाफिर है, कैफियत ये है कि चला जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुतबा छोड़ना तो गवारा किया, और उस आदमी की जो जरूरत थी उसको पूरा फरमाया। हमें भी चाहिए मदनी चैनल के नाज़रीन जिन्हें बिलखुसूस अल्लाह करीम ने इल्म अता फरमाया है, या किसी खास मामले में, जैसे मिसाल के तौर पर नमाज का कोई शख्स सवाल करता है और नमाज के मसाइल का इल्म है, मुबल्लिग है, आलिम दीन है, जानने वाला है, जैसे दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना से फारिग तहसील है, आलिम दीन का कोर्स किया हुआ मदनी इस्लामी भाई है, और कोई आदमी कुछ पूछता है, सवाल करता है जो ये जानता है, तो इल्म दीन की इस कदर अहमियत है कि आदमी फिर वक्त निकाल के फुर्सत के साथ और उस शख्स की तलब को देखते हुए तो उसकी तलब को पूरा करे, या मालूम नहीं है तो अच्छे अंदाज में रहनुमाई कर दे कि मुझे इल्म नहीं है, आप फुला मुफ्ती साहब से जो है वो दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत से रुजू कर लीजिए, फुलां से पूछ लीजिए, फुलां से पूछ लीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये मुबारक अमल हमें इस बात की तरगीब दिला रहा है कि इल्म दीन के बारे में अगर कोई पूछने आए, कोई सवाल करे, तो उसे अहमियत दी जाए, उसकी जरूरत को पूरा किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला इस एतबार से भी हमें मुसलमानों की रहनुमाई करने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एक बार इसी तरह एक और सवाल किया गया। उस सवाल क्या था? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मशुमु, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहूसत क्या है? नहूसत क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सूउल खुल्की, औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया बद अखलाकी जो है ये नहूसत है। अल्लाह अकबर। मदनी चैनल के नाज़रीन, यकीनन हुस्न अखलाक, खुश अखलाक होना, हुस्न अखलाक का पैकर होना, ये अल्लाह तबारक तआला की बहुत बड़ी नेमत है। और बद अखलाकी करना, बुरा रवैया इख्तियार करना, इसे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नहूसत इरशाद फरमाया। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो सवाल किया गया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदखुल्की को नहूसत इरशाद फरमाया, हम भी इस पर गौर करें कि क्या मेरा अंदाज हुस्न अखलाक वाला है या मैं बद अखलाकी से पेश आता हूं लोगों के साथ। अगर माज़अल्लाह बद अखलाकी वाला मामला है तो याद रखिए, बद अखलाक शख्स और बद अखलाकी ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। यकीनन दुनिया में भी ऐसा शख्स खसारा पाने वाला है, नुकसान उठाने वाला है, और आखिरत में जो इसका नुकसान है वो इससे जुदा है। बद अखलाकी को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में यूं बयान फरमाया कि बद अखलाकी ऐसी चीज है, बंदे के अमाल को खराब कर देती है, यूं जैसे कि सिर का शहद को खराब कर दिया करता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें भी गौर करना चाहिए, बद अखलाकी का कोई भी काम हो, जी हाँ, मुसलमान को तो खुश अखलाक होना चाहिए, अच्छे अखलाक का मालिक होना चाहिए। बद अखलाकी हमारे करीब भी नहीं आनी चाहिए। अल्लाह तबारक तआला की पाक बारगाह में दे कि अल्लाह करीम हमें हुस्न अखलाक का पैकर बनाए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुस्न अखलाक के पैकर थे, तो हमें भी उन्हीं की इत्तिबा करनी चाहिए, उन्हीं की पैरवी करनी चाहिए। और उनका हुस्न अखलाक ऐसा है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह करीम ने मुझे भेजा ही
حسن اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے ہے۔ تو ہم جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں ان کی عظمت و رفعت ایسی ہے، ان کا حسن اخلاق ایسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ پر اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال